دوسرا کیا ہوتا ہے باطل کی خاصیت؟ پہلے تو یہ لیبل لگایا کہ میرا کوئی فرقہ نہیں ہے، حالانکہ دبا کے فرقہ واریت طبیعت سے پھیلا رہا ہوتا ہے. اس کا مقصد اپنی دکان چلانا ہے، لیبل یہ ہوتا ہے کہ میں دوسروں کی دکانیں بند کر رہا ہوں. دوسرا باطل کی علامت یہ ہوتی ہے کہ اس کے پاس نعرے بڑے خوبصورت ہوتے ہیں. دیکھو جب آپ رشتہ لینے کے لیے جاتے ہیں، رشتے کی مثال ایک دم فوراً لوگوں کی سمجھ میں آ جاتی ہے. یہ اس لیے میں مثالیں دیتا ہوں، مقصد یہ نہیں ہوتا کہ آپ ابھی جمعے کے بیان کے بعد رشتہ لینے چلے جائیں کہیں، ٹھیک ہے نا. یہ ایک مثال دیتا ہوں میں. اگر آپ مالدار ہیں پہلے سے تو لڑکی والوں کو بھرم میں لانے کی ضرورت بولو نہیں پڑتی، ٹھیک ہے نا. ممکن ہے آپ سادہ ڈریس پہن کے چلے جاؤ، آپ کو پتا ہے یار جس کے پاس پیسہ ہوتا ہے اس کو زیادہ شو بازی کی ضرورت نہیں ہوتی. جب لڑکی کے ابا آئیں گے میری شاپ پہ ملاقات کے لیے، پتہ چل جائے گا ان کو، تو سادہ ڈریس پہنو گے آپ، سیدھا سادہ جو نارمل ہوتا ہے. ایسا نہ ہو کہ چھچورے لگو وہاں جا کے، بھائی یہ کیا کسی سے ادھار لے کر آیا، کیا یہ شامیانہ پہن کے آ گیا کسی کا، کیا کر رہا ہے بھائی تو. جاؤ گے آپ تمیز سے بات کرو گے، آپ کو پتا ہے یار مجھے شو بازی کی ضرورت نہیں، میرے پاس ہے اتنا. گاڑی دیکھ کے خود ہی اندازہ ہو جائے گا ان کو جو باہر کھڑی ہوئی. بعض دفعہ تو اپنی گاڑی نہیں ہوتی، آدمی ٹیکسی میں چلا جاتا ہے کہ یار یہ ثبوت پیش کرنا کہ میرے پاس گاڑی ہے، میرے پاس گھر ہے، یہ میرے لیے مشکل کام نہیں ہے. اس کے لیے اگر ابھی انہوں نے بلایا اپنی گاڑی نہیں ہے تو چلو یار کسی بھی دوست کی گاڑی پکڑ کے پہنچ جاؤ. اس کو ضرورت نہیں ہے اس لیے کہ وہ حقیقت میں پیسے والا ہے. لیکن غریب آدمی رشتہ لینے کے لیے جائے مالدار گھر میں، اور ایسے دھوکے بہت ہوتے ہیں. میرے پاس تو بہت آ چکے ہیں کہ دکھایا کیا تھا اتنی دولت، نکلا کچھ بھی نہیں. تو اس کو بھرم بازیوں کی ضرورت ہوتی ہے. ایسا ایک واقعہ میں پہلے بھی سنا چکا ہوں. ہمارے ایک دوست تھے، ان کی بیچاروں کا رشتہ ہی نہیں ہو رہا تھا، تو وہ ان کی ایک اسٹیٹ ایجنسی میں کسی کے پاس جاب کیا کرتے تھے، وہ ملازم تھے، اپنا ذاتی آفس نہیں تھا ان کا. تو ایک رشتہ آیا ان کے پاس، وہ بیچارے احساس کمتری میں چلے گئے تھے نا، وہ نہیں سنتے بیان، وہ پتہ نہیں ان کا تو شاید انتقال ہو گیا، اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے ان کی، شاید اسی غم میں ہو گیا وہ، بہرحال جس وجہ سے بھی ہوا. اب جب لڑکی والے ان کے پاس گئے ہیں تو انہوں نے کیا کیا، بھرم میں لانے کے لیے اپنی ٹانگ اٹھا کے میز پہ رکھ لی اسٹائل بھائی، اور سگریٹ جلائی، پینا شروع. اب لڑکی کے بھائی میرے پاس آئے، یار یہ تو ان کا تو اسٹائل ہی عجیب سا ہے، سگریٹ بھی پی رہے ہیں. ابے سگریٹ بعد میں پی لینا یار، اور ایک ٹانگ اٹھا کے کرسی پہ بیٹھے ہیں، ایک ٹانگ کہاں، میز پہ سامنے، کیونکہ آفس اپنا بولو بھائی نہیں تھا. تو بیچارہ نے تھوڑا سا نا وہ احساس کمتری میں چلے گئے تھے. آدمی اچھے تھے لیکن بعض دفعہ انسان یہ کام جان کر نہیں کر رہا ہوتا، جب بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے تو بھی ایسی کچھ ایب نارملٹی والی حرکتیں ہو جاتی ہیں. یہ غیبت نہیں ہو رہی، کسی کو نہیں پتا چلے گا کس کی بات ہو رہی ہے، ان کو بھی نہیں پتا چلے گا، بے فکر رہیں. اور اگر چل بھی جائے گا تو وہ جانے میں جانوں، آپ کو کیا مسئلہ ہے. تو اب کیا ہوا ہے کہ جی وہ بھرم میں لینے کے لیے نا انہوں نے، میں نے پھر اس سے پوچھا، میں نے کہا یار تم نے کیا حرکت کی، ایک تو اپنی ایج دیکھو، تم اتنی عمر تمہاری زیادہ ہو گئی اور یہ حرکت کر رہے ہو. اچھا پھر وہ لڑکی کے بھائی نے بتایا کہ ہم نے ان سے پوچھا کہ آپ کرتے کیا ہیں، انہوں نے کہا دیکھ نہیں رہا اتنے بڑے آفس میں ایسے ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھا ہوا ہوں میں. ٹھیک ہے، ابھی بھی کیا بتانے کی ضرورت ہے، مطلب بزنس ہے بھائی، اچھا کھاتے ہیں، اچھا پیتے ہیں. یہ تو بیچارے کی میں نے ایک مثال دے دی جس میں ظاہر ہے سادگی زیادہ تھی، کوئی چالاکی نہیں تھی. وہ بعض دفعہ اتنا زیادہ انسان لوگ لفٹ نہیں کراتے نا، بعض دفعہ لوگوں کو بھی تو ایک معیار بہت اونچا ہے تو وہ تھوڑا سا نروس ہو جاتا ہے آدمی. لیکن حقیقت بھی ایسی ہے کہ نہیں ہے، جب آپ اندر سے خالی ہوتے ہیں تو بھرم کے لیے آپ کے پاس ڈائلاگ کے علاوہ بولو بھائی کچھ بھی نہیں ہوتا. پھر آپ کو کبھی اہل بیت سے محبت، کبھی عشق رسول کا نعرہ، کبھی جو ہے وہ حب صحابہ کا نعرہ، کبھی یہ نعرے کو سہارا لینا پڑتا ہے. اہل بیت سے محبت ہمارے ایمان کا جز ہے اور یہ نعرہ لگانے میں بھی کوئی حرج بولو نہیں ہے. صحابہ سے محبت ہمارے ایمان کا جز ہے اور یہ نعرہ لگانے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. عشق مصطفیٰ ہمارے ایمان کا جزو ہے اور اس کے نعرہ لگانے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر اس نعرے کے پیچھے، ان تینوں نعروں کے پیچھے مقاصد غلط ہیں تو اس کا مطلب یہ نعرہ اس لیے لگایا جا رہا ہے کہ آپ اپنے عیبوں پر پردہ ڈالنا چاہتے ہو. اہل بیت سے محبت اہل بیت کی اطاعت کا نام ہے. اطاعت نام کی، حضرت حسین کی پوری داڑھی تھی یا نہیں تھی، مجھے یہ بتاؤ، بولو نا بھائی. کتنے لوگ ہیں حضرت حسین کی محبت میں داڑیاں رکھتے ہیں، اہل بیت کی محبت میں؟ حضرت علی کی داڑھی تھی یا نہیں تھی؟ حضرت علی تکبیر اولیٰ سے نماز چھوڑتے تھے، مجھے یہ بتاؤ، بولو نا کیا ہو گیا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تہجد گزار تھے یا نہیں تھے؟ نہ تکبیر اولیٰ کبھی فوت ہوئی الا ماشاء اللہ. حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ تو کربلا میں بھی جماعت سے نمازیں پڑھ رہے ہیں، کربلا کے میدان میں. آج اہل بیت سے محبت کرنے والوں میں کتنے ہیں جو تکبیر اولیٰ سے نماز پڑھتے ہیں؟ کتنوں کی داڑیاں ہیں؟
چہرہ اہل بیت کے مطابق بنانے کے لیے تیار نہیں ہے. آپ تقریریں دیکھو, صحابہ سے محبت کے کتنے لوگ دعوے دار ہیں, لیکن کیا صحابہ کو فالو کیا جا رہا ہے؟ صحابہ داڑیاں رکھتے تھے کہ نہیں رکھتے تھے؟ بولو نا بھائی, کیا ہو گیا؟ ربیع الاول صحابہ کے دور میں کئی بار آیا, کیا کسی ایک صحابی نے وہ کچھ کیا جو آج ہو رہا ہے ربیع الاول میں؟ بولو نا بھائی. کسی صحابی نے کوئی کیک کاٹا یا نبی کی برتھ ڈے منائی؟ تو چونکہ فالو نہیں. دیکھو گھر میں 2 بچے ہوتے ہیں نا, اسی طرح قرآن و حدیث کا لیبل بہت لگایا جا رہا ہے. قرآن, میں صرف قرآن کو مانتا ہوں, میں صرف قرآن کو. منکرین حدیث کیا کہتے ہیں؟ میں صرف قرآن کو مانتا ہوں, صرف قرآن کو مانتا ہوں. ارے قرآن خود نبی کی اطاعت کا حکم دے رہا ہے. اب چونکہ قرآن کی آیتوں کو نہیں مانتے نا جس میں نبی کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے, تو اب ان کو پتہ ہے مجرم ہے, لہذا وہ یہ نہیں کہیں گے کہ ہم جو ہے وہ حدیث کو نہیں مانتے, ہم جو ہے صحابہ کو نہیں مانتے, وہ یہ نہیں, وہ کہیں گے ہم قرآن کو مانتے ہیں جو اللہ کی آخری کتاب, اور قرآن کے سچے عاشق ہم ہیں. او بھائی, آپ اس لیے یہ دعویٰ کر رہے ہو کہ آپ قرآن کو مانتے نہیں ہو. اسی طرح آج بہت سے لوگ ہم صرف قرآن و حدیث کو مانتے ہیں. مقصد ان کا قرآن و حدیث نہیں, فقہا کا انکار ہے کہ قرآن و حدیث کی وہ تشریح جو فقہا نے کی ہے وہ نہیں مانیں گے, جو ہماری کھوپڑی میں آئے گی وہ مانیں گے ہم. لیکن وہ یہ لیبل نہیں لگائیں گے کہ ہم فقہ کو نہیں مانتے. لیبل یہ ہوگا ہم صرف کس کو مانتے ہیں؟ قرآن و حدیث کو. لیبل پہ کام چل رہا ہے مارکیٹ میں ہول سیل کے حساب سے. جس آدمی نے قرآن و سنت کی کوئی بھی بات اپنے پیر و مرشد کے کہنے پہ رد کرنی ہے, وہ بزرگی کا لیبل لگاتا ہے. ہم بزرگوں کو مانتے ہیں. نہیں آ رہی بات؟ ان میں سے زیادہ تر لوگ, سب نہیں, نہ تو قرآن کو مانتے ہیں, نہ قرآن و حدیث کو مانتے ہیں, نہ بزرگوں کو مانتے ہیں, نہ صحابہ کو مانتے ہیں. شاعر نے کیا بہترین بات کی ہے, شرط ایمان مصطفیٰ سے والہانہ پیار ہے. یعنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب تک والہانہ پیار نہیں ہوگا ایمان کی شرط مکمل نہیں ہوگی. لیکن اگلے مصرے میں انہوں نے کہا پیار لیکن پیروی ہے, پیروی دشوار ہے. پیار نام دعووں کا نہیں ہے, پیار نام کس کا ہے؟ پیروی کا, فالو کرنا. اور کہا فالو کرنا بہت مشکل ہے. آگے شاعر کہتا ہے جس کو دیکھو اس کا دیوانہ سرے بازار ہے. یعنی کیونکہ اب لوگوں نے پیار کی ڈیفینیشن ہی کو چینج کر دیا, صرف نعرہ لگانے کو پیار کہا جاتا ہے, لہذا ہر دوسرا آدمی پیار و محبت کا دعوے دار ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ دیکھو 2 آدمی ہونا, ایک باپ کے 2 بیٹے ہیں, ایک نالائق ہے اور ایک فرما بردار ہے. فرما بردار بیٹے کو اپنے باپ سے محبت کے لیے زیادہ نعروں کی ضرورت نہیں ہوتی. نعرہ لگانا جائز ہے, اہل بیت کی محبت کا بھی, صحابہ کی محبت کا بھی. میں نعرے کی برائی نہیں کر رہا, میں یہ کہہ رہا ہوں صرف نعرہ نہیں چلے گا. بعض دفعہ وہ لوگ زیادہ نعرہ لگاتے ہیں جو اہل بیت کو یا صحابہ کو یا نبی کو فالو نہیں کر رہے ہوتے, وہ زیادہ بڑے بڑے نعرے لگا رہے ہوتے ہیں. تو دیکھو ایک باپ کے 2 بیٹے, ایک فرمانبردار ایک نالائق. جب پیڑے کھانے کا ٹائم آئے گا نا تو نالائق زیادہ چیخ چیخ کے بولے گا کہ میرے ابا بہت اچھے, میں ابا کا بیٹا ہوں. یا وراثت لینے کا جب ٹائم آئے گا, ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ وراثت لینے کے لیے نالائق بیٹا سب سے آگے لائن میں لگا ہوا ہوتا ہے, نادرا کہ وہ دکھا رہا ہوتا ہے بے فارم میں, یہ میرے ابا ہیں. تو بھائی یہ زندگی میں بھی تو آپ کے ابا تھے, چلو زندگی میں خدمت نہیں کی, اب آپ اپنے ابا کے لیے کیا کوئی کنواں وقف کرنا چاہتے ہو وراثت لے کے, یا کیا کرنا چاہتے ہو؟ تو آج نعروں پر مدار ہے, نعروں پر. جو زیادہ نعرے نہیں لگاتا, دیکھو جو میت پہ پھوٹ پھوٹ کے رو رہا ہوتا ہے, لوگ کہتے ہیں اس کو بڑی محبت تھی, حالانکہ کمبخت نے ابا کی بیماری میں ایک ڈھیلا بھی خرچ نہیں کیا ہوتا. بعض دفعہ, سب نہیں, بلکہ مارنے والا رو رہا ہوتا ہے سب سے زیادہ. تو جس نے قتل کیا ہوتا ہے نا جنازے میں سب سے زیادہ, آپ نے دیکھا نہیں ہے کیا؟ ارے ایسے بہت سے واقعات ہیں, جس نے قتل کیا ہے سب سے زیادہ جنازے میں وہی رو رہا ہوتا ہے, تاکہ کسی کو شبہ ہی نہ ہو. اور اسی سے شبہ ہوتا ہے بھئی اتنا کیوں رو رہا ہے, حالانکہ اس کے کچھ لگتے بھی نہیں ہے, یہ اتنا کیوں رو رہا ہے, اس سے شبہ ہوتا ہے. بہت سے لوگوں پہ شبہ ہوا ہے, آپ کو پتہ ہی ہوگا کس کس کی بات ہو رہی ہے. بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اتنا روئے ہیں مارنے کے بعد کہ شروع میں تو ہمیں لگا کہ واقعی غم ہوا ہے, پھر ہمیں اندازہ ہوا بھائی یہ مسئلہ, اتنا تو آدمی اپنے باپ کے جنازے میں نہیں رو رہا ہوتا ہے یار. تو یہ ایک طریقہ ہے کہ اپنے جرم کو مٹانے کے لیے. تو میں ربیع الاول کے حوالے سے بات کرتا ہوں میرے بھائی. جیسے یہود و نصارہ میں بہت سے لوگوں نے اپنے جو علماء تھے, انہوں نے جو مذہبی رہنما تھے, مقتدا تھے, تحریف ہمیشہ انہوں نے کی ہے. تحریف غیر نہیں کرتا, اپنے کرتے ہیں, اندر کے لوگ کرتے ہیں. گھر میں لڑائی اندر کے لوگوں سے ہوتی ہے نا, باہر والا تو گھر میں گھستا ہی نہیں, اس کو کیا پتا کیا ہو رہا ہے ان کے گھر میں. تو میں اب ربیع الاول کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا, اور میں ان پہ اپنے جو بھی قرآن و سنت کے دلائل ہیں وہ آپ کے سامنے رکھوں گا. کسی کی سمجھ میں آ جائیں ٹھیک ہے, نہیں آئے تو بھائی قیامت میں وہ خود اللہ کے سامنے جواب دے. آپ کہہ دیتے نا اللہ ہمارے پاس ان کے مفتی صاحب کے دلائل تھے,
ان کے جوابات تھے, یہ جوابات ہیں, یہ پیش خدمت ہیں. اللہ مان لے تو ٹھیک ہے, نہیں مانے تو میرے بھائی یا تو میرے چترول لگیں گے یا آپ کے لگیں گے, دونوں میں سے ایک. یا تو میں غلط بول رہا ہوں یا آپ اگر ان دلائل کو نہیں مان رہے تو آپ غلط. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو اپنے مذہبی رہنماؤں کو مت دیکھو. دیکھو ہم جو کہتے ہیں نا کہ قرآن و سنت سمجھو علماء سے, تو آپ کہتے ہیں ایک طرف آپ کہتے ہیں خود نہ سمجھو, علماء سے سمجھو. جب لوگ مولویوں کی پیروی کر رہے ہیں علماء کی, تو آپ کہہ رہے ہیں خود سمجھو. تو قرآن میں دو قسم کے مسائل ہیں. جو فقہی حکام ہے نا, باریکیوں میں جاؤ گے وہ تو آپ کو علماء سے سیکھنے پڑیں گے نا, لیکن جو بیسک عقائد کی باتیں ہیں جن کا غیر مسلموں سے بھی تعلق ہے, اسلام کی بنیادیں ہیں, یہ چیزیں تو ڈائریکٹ قرآن و حدیث آپ کو بتائیں گے. فقہی حکام میں جب باریکیوں میں آپ جائیں گے تو پھر اس میں علماء کا اختلاف ہوتا ہے, اس میں بہت لمبی لمبی بحثیں ہوتی ہیں. اس میں قرآن نے ہمیں علماء کو فالو کرنے کا حکم دیا ہے. وہ ابھی چونکہ ٹاپک نہیں ہے لہذا میں ان آیتوں کی طرف نہیں آتا. تو قرآن ہی میں کچھ مقامات پر حکم دیا ہے کہ خود نہیں, کس کو فالو کرنا ہے؟ علماء کو. کچھ آیتیں ایسی ہیں جن میں آپ نے خود سمجھنا ہے, وہ بہت آسان ہے, ان کا مفہوم بہت آسان ہے, وہ علماء پہ نہیں ڈالی گئی ہیں, بلکہ علماء کو ان پہ پرکھا جائے گا کہ یہ اس کے مطابق ہے یا نہیں. اب دیکھو کوئی عالم نماز کا انکار کر دے کہ 5 نہیں اسلام میں 4 نمازیں ہیں, اب آپ نے عالم کو تھوڑی فالو کرنا ہے, بلکہ آپ نے قرآن و سنت کے سانچے میں اس عالم کو ڈھالنا ہے کہ یہ خود اس سانچے میں پورا نہیں اترتا, کیونکہ 5 نمازیں تو امت کا اجماعی عقیدہ ہے. اب میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں, مجھے ایک بات بتاؤ میرے بھائی, ربیع الاول اگر 12 ربیع الاول عید کا دن ہے تو یہ سیلیبریٹ کرنے کا دن ہوا ہے بھائی؟ بولو نا بھائی. جیسے کہ لوگ کرتے ہیں, مبارکبادیں دیتے ہیں. ہم یہ دیکھتے ہیں, پہلی دلیل, صحابہ کرام میں ایک موضوع من گھڑت روایت بھی نہیں ملتی کہ 12 ربیع الاول یا نبی کی پیدائش کے دن کو کسی صحابی نے سیلیبریٹ کیا ہو. آپ کہہ سکتے ہیں کہ 14 اگست کو بھی تو ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں. یاد رکھو 14 اگست کا مذہب سے براہ راست تعلق بولو نہیں ہے, اس کا مذہب سے تعلق نہیں ہے, جبکہ نبی کا دن منانے کا تعلق کس سے ہے؟ مذہب سے. اس کے لیے مذہب سے ثبوت چاہیے. اور بھائی آپ ہر سال 1 جنوری کو اپنی بیگم کے ساتھ ٹور پہ نکلتے ہو, گھومتے ہو, کھاتے ہو, پیتے ہو, آپ کہتے ہو یار ہماری شادی ہوئی تھی تو بیگم آج وہ دن دوبارہ آ گیا قسمت سے, چلو تھوڑا سا انجوائے کرتے ہیں. لوگ سالگرہ مناتے ہیں نا بیگم کے ساتھ, اس کو بدعت تھوڑی کہا جائے گا. وہ بھائی اس کا مذہب سے کیا تعلق ہے؟ وہ آپ کی نجی زندگی, آپ 1 جنوری کو مناؤ, 10 کو مناؤ, 5 کو مناؤ, 6 کو مناؤ, نہیں مناؤ, آپ کا دل چاہ رہا ہے کہ مناؤ تو مناؤ, نہیں دل چاہ رہا تو طلاق ڈے مناؤ, آپ ہمیں کیا ہے, ٹھیک ہے نا, جو مرضی ڈے مناؤ, آپ کی نجی زندگی ہے. دن منانے پر گورنمنٹ کی طرف سے بھی کوئی پابندی نہیں, اللہ کی طرف سے بھی کوئی پابندی نہیں. برتھ ڈے کے مخالفت اس لیے کرتے ہیں کہ ہے یہ حماقت, کہ آپ کی زندگی میں 1 سال کم ہو گیا, آپ خوشی منا رہے ہو, حماقت کا فتویٰ لگا رہے ہیں, بدعت کا فتویٰ نہیں لگاتے برتھ ڈے پر. ارے بعض کام بذات خود صحیح ہوتے ہیں, لیکن وہ جس جذبے سے کیے جا رہے ہوتے ہیں وہ جذبہ کا تکی نہیں بنتا نا وہاں پہ, اس لیے کہا جاتا ہے غلط رسم ہے. تو برتھ ڈے تو بالکل ہی کامن سینس کے خلاف ہے. شادی بھی ہمیں یہ ہوتا ہے کہ آپ کی فار ایگزامپل 1 جنوری کو شادی ہوئی, دوبارہ وہ آ گئی تو بھی کھوپڑی میں آنے والی چیز تو یہ بھی نہیں ہے, سال ہو گیا تو کیا ہو گیا, کون سا تمیز سے گزرا ہے جو آپ جو ہے نا منا رہے ہو. لیکن اگر کوئی منا رہے نہیں جی بیگم آج ہم اچھا کھائیں گے, آج ہم جائیں گے گھومنے پھرنے, تو چلو یار آپ کی بیگم ہے, آپ دونوں لائف کو انجوائے کرو, ہم کیوں کباب میں ہڈی بنے بھائی. زیادہ سے زیادہ یہ کہا جائے گا یار یہ غیروں سے رسم آئی ہے, انگریزوں سے آئی ہے, اس سے زیادہ اس پر اعتراض نہیں ہوگا, اس کا مذہب سے تعلق نہیں ہے. برتھ ڈے پر تو 2 اعتراض ہوں گے نا, ایک تو غیروں سے آئی, دوسرا کہ یار آپ کی موت کے قریب ہو گئے اور آپ کیک کاٹ رہے ہو کہ میں 52 سال کا ہو گیا. 52 سال کے نہیں, آپ کی زندگی میں 52 سال اور کم ہو گئے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو ابھی عبرت کا ٹائم تک کیک کھانے کا, کیک کھا کے اپنی عمر اور کم کر رہے ہو. پیسٹری اور کیکوں سے تو عمر کم ہوتی ہے نا. 52 سال کا ہو گئے, شکر ادا کرو, اب تھوڑا اچھا کھاؤ اب, ورنہ جو اس پہ شکر ادا کرو کہ آپ نے کیک کھائے ہر سال, پھر بھی اللہ نے 52 تک آپ کو پہنچا دیا. اب توبہ کر لو کیک سے. کیک اور پیسٹری تو آپ کو پتا ہے ہارٹ اٹیک کا بہت بڑا ذریعہ ہے, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کامل دین دے کر گئے ہیں. آپ نے ہمیں بتا دیا کہ سیلیبریشن کا ڈے کون سا ہے, عبادت کا دن کون سا ہے. اب نہ عبادت میں کمی بیشی اور نہ ان تہواروں میں کوئی کمی بیشی ہوگی. صحیح ہے بخاری, صحیح ہے مسلم کی حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حضرت انس بن مالک راوی ہیں, کہ اللہ زمانے جاہلیت میں عرب ایک خاص دن عید منایا کرتے تھے. آپ نے فرمایا اللہ نے ان کے بدلے ہمیں 2 عیدیں دے دی ہیں, ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ 2 عیدیں اللہ نے ہمیں اس کے بدلے دے دی ہیں. تو اسلام میں جو عید ہے کتنی ہے؟ 2. ان عیدوں میں حکم ہے آپ اچھے کپڑے پہنے, اور اس کی کوئی لاجک بھی ہے نا. لاجک یہ کہ رمضان کے روزے ختم ہوئے ہیں, چھٹی, جسمانی خوشی بھی روحانی خوشی بھی. جسمانی خوشی یہ وہی ہوٹل کے پراٹھے شروع دوبارہ سے,
گٹکے کی پرمیشن مل گئی آپ کو. یہ جسمانی روحانی یہ کہ اللہ نے اتنی بڑی عبادت ہم سے لے لی. ویسے ایک روزہ رکھنا کتنا مشکل ہے, پورے مہینے اللہ نے روزے رکھوا دیے ہم سے, گن پوائنٹ پہ رکھوا لیے نا, فرض کر دیے. ورنہ ہمیں اختیار دیتا تو ہم تو ساری زندگی سوچتے ہی رہتے. اللہ نے کہا رکھنے پڑیں گے بس. تو چلو زبردستی اللہ نے عبادت کروا لی, مگر کروا تو لی نا, اس بہانے اللہ کا نام لینے کی توفیق مل گئی. رمضان نہ ہوتا تو رمضان کی عبادتیں ہوتی نہیں ہوتی. تو یہ دونوں خوشیاں, بقرعید میں بھی دو خوشی, روحانی خوشی یہ کہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت زندہ ہو رہی ہے, گناہ معاف ہو رہے ہیں قربانی کے ذریعے. جسمانی خوشی, گوشت کھانے کو مل رہا ہے تازہ, اپنے ہاتھوں کا ذبح کیا ہوا, یقین ہے گائے کا ہی ہے, بکرے کا ہے, یقین ہے. ورنہ کیا پتا بھائی کیا کیا لوگ ہوٹلوں میں کھاتے ہیں کھلاتے ہیں. تو وافر مقدار میں گوشت کھانا سے بڑے فائدے ہوتے ہیں. بیان بھی ہمارے جب ہی سمجھ میں آتے ہیں. لوگ جو اعتراض کرتے ہیں نا, مجھ سے یہ کیا بیٹھ کے باتیں کر رہے ہوتے ہیں شادیوں کی. بھائی آپ جب سبزی کھاؤ گے تو نہیں سمجھ میں آئیں گی یہ باتیں. سبزی کھانے والے کی سمجھ میں, ہندو بہت زیادہ اعتراض کرتے ہیں اسلام کے 4 شادیوں پر. بھائی جب سبزی کھاؤ گے تو کہاں سے سمجھ میں آئیں گی یہ باتیں, گوشت کھاؤ. تو خیر دونوں دو اللہ نے عیدیں دی. اب مجھے ایک بات بتاؤ کہ ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ربیع الاول درجنوں دفعہ آیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد کا ٹائم بھی اگر ملایا جائے اور آپ کا ٹائم ملایا جائے تو درجنوں بار آیا ہے. یعنی کوئی ایک ضعیف سے ضعیف روایت بھی نہیں ملتی کہ اس مہینے کو صحابہ کرام نے دوسروں مہینوں سے کوئی الگ حیثیت دی ہو, کہیں بھی نہیں ملتا. حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تاریخ ولادت ہے وہ بھی 12 بنتی نہیں ہے کسی حساب سے. فلکیات کی روح سے اگر آپ کیلکولیشن کریں نا بیٹھ کے, تو نہ تاریخ وفات 12 ربیع الاول بنتی ہے اور نہ تاریخ ولادت. دیکھو اسلامی تہوار جو ہوتے ہیں نا, بلکہ دنیا میں کسی بھی مذہب کے جو تہوار ہوتے ہیں ان کی ڈیٹ میں کسی کا اختلاف نہیں ہوتا, کیونکہ وہ ایسی چیزیں جو تمام اہل مذاہب کو جوڑ دیتی ہے. جیسے ہندو جو ہولی مناتے ہیں, جہاں بھی دنیا میں ہندو پایا جائے گا ایک ہی دن پہ منائے گا وہ ہولی. عیسائی کرسمس مناتے ہیں پوری دنیا کے کس دن, 25 کو. تہواروں میں اختلاف کسی مذہب میں نہیں ہوتا. مسلمان عید الفطر مناتے ہیں 1 شوال کو. کسی بھی مسلک کا مسلمان ہوگا شوال کی پہلی تاریخ, کیا دیوبندی, کیا بریلوی, کیا اہل حدیث, کیا شیعہ, کیا سنی, کیا حتیٰ کہ جو یعنی جن کی صرف اسلام کی طرف اپنی نسبت کرتے ہیں وہ لوگ, چاہے اسلام سے ان کا تعلق ہو نہ ہو, عید تہوار 1 شوال. وہ الگ بات ہے 1 شوال میں فرق آتا ہے کہ ہمارے یہاں 1 شوال ایک دن پہلے تو وہاں ایک دن بعد, لیکن ہے 1 شوال. اور بقرعید 10 ذی الحجہ, ان میں کہیں اختلاف نہیں ہوتا. اگر 12 ربیع الاول تہوار ہے مسلمانوں کا تو اس کی تعیین میں اس قدر اختلاف ہے کہ آپ اگر کتابیں اٹھا کے دیکھو گے صحیح حدیث تو ایک بھی نہیں ملے گی. اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من 3. جب انسان کی موت ہو جاتی ہے 3 چیزیں جاری رہتی ہیں اس کے عمل میں سے. صدقۃ جاریۃ, جو اس نے صدقہ چھوڑا جو ہمیشہ چلتا رہے گا. ولد صالح يدعو له, نیک اولاد جو اس کے لیے دعائیں مانگتی رہے گی. علم ينتفع به, وہ علم جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں گے. اب لوگ کہتے ہیں اس میں ایصال ثواب کہاں سے آ گیا؟ اس سے بھی واضح ایک اور حدیث ہے جس میں آتا ہے ایک صحابی نے نبی سے عرض کیا یا رسول اللہ, ایک صحابیہ نے عرض کیا میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے, افاتصدق عنہا, کیا میں والدہ کی طرف سے صدقہ کر سکتی ہوں؟ آپ نے فرمایا ہاں. تو صدقہ اس کا ثواب کہاں کس کو پہنچ رہا ہے؟ اولاد صدقہ کر رہی ہے, اولاد دعا مانگ رہی ہے, ثواب کس کو مل رہا ہے؟ والدین کو مل رہا ہے. تو اسی سے فقہا نے استدلال کیا کہ صدقہ چونکہ ایک نیکی ہے تو کوئی بھی نیکی کر کے مرحوم والدین کو پہنچائی جا سکتی ہے. اس کے لیے حدیث کے حوالے کی ریفرنس کی الگ سے ضرورت نہیں ہے, یہی ریفرنس کیا ہے, کافی ہے. اب لوگ کیا کرتے ہیں, مسجد میں دریاں بچھا دیں, بھئی اس کا ثواب کس کو ملے گا؟ والدین کو. تو بعض لوگوں کو اشکال ہے کہ یہ دریاں بچھانا کہاں سے حدیث سے ثابت ہے؟ بھئی جب صدقہ کہہ دیا تو نیکی آ گئی نا, اس میں ہر نیکی آ گئی اس کے اندر. اس میں قرآن کی تلاوت کرنا بھی آ گیا, اس میں کسی غریب کو کھانا کھلانا بھی آ گیا,
اس میں یتیم خانے میں پیسے جمع کرانا بھی آ گیا, اس میں یتیم خانہ بنانا بھی آ گیا, اس میں کسی مدرسے کے ساتھ تعاون کرنا بھی آ گیا, اس میں 2 رکعت نفل نماز پڑھنا بھی آ گیا. کیونکہ اگر آپ کہتے ہو کہ یہ سب کچھ نہیں ہے, حدیث دکھاؤ تو حدیث میں تو کنواں کھودنے کا تذکرہ ہے, پھر کنویں کے علاوہ تو کوئی ثواب پہنچے گا ہی نہیں. اب یہ کتنی عجیب سی بات ہوگی کہ آپ انسانیت کی خدمت کے لیے کنواں کھدواتے ہیں, اس کا ثواب ابا کو پہنچ رہا ہے, سبیل بنواتے ہیں تو اس کا اللہ ثواب نہیں پہنچائے گا. کیوں بھائی, بات تو ایک ہی چیز ایک ہی ہے نا. اور جب کوئی مفتی کہتے نہیں اگر آپ نے سبیل بنوا دی کسی سفر میں کہیں راستے میں کولر پانی کا رکھ دیا تاکہ اس کا ثواب ابا اماں کو پہنچے, اگلا کہتے ہیں حدیث دکھاؤ, کولر کا کہاں تذکرہ ملتا ہے حدیث میں؟ تو یہ سینس لیس ہونے کی علامت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ تو آج کے جو نئے نئے مجتہدین مارکیٹ میں یوٹیوب پہ آ رہے ہیں نا, ان کا جو سوچنے کا اسٹائل ہے نا وہ بہت محدود اور فقہی بصیرت سے بالکل خالی. وہ ریفرنسز پہ چل رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو حدیث میں آتا ہے صدقہ کرنے کا ثواب پہنچتا ہے, تو ریفرنس ہم نے حدیث کا دے دیا صدقے کا. قرآن پڑھنے کا ثواب دکھاؤ کہاں ثابت ہے بھائی؟ تلاوت کا ثواب ماں باپ کو ملتا ہے, یہ کہاں ثابت ہے؟ تو بھائی صدقہ نیکی ہے. حدیث کا مقصد یہ ہے کہ جب کوئی شخص مر جاتا ہے تو اس کے اپنے عمل کا دروازہ بند ہو گیا, بعد والا اس کے لیے کوئی عمل کرتا ہے تو وہ دروازہ اللہ کبھی بھی بند نہیں کرتے. یہ اللہ کی رحمت ہے. البتہ یہ جو حدیث میں 3 کا عدد ہے نا, یہ 3 سمجھانے کے لیے, 3 نہیں, وہ 6 بھی ہو سکتے ہیں, 3000 بھی ہو سکتی ہیں وہ چیزیں. تو اس میں خوب سمجھ لیں کہ کوئی بھی نیکی کی جائے مرحوم کے لیے اس کا ثواب میت کو ملتا ہے. یہاں ایک اشکال ہے کہ پھر صحابہ کرام سے کیوں ثابت نہیں ہے قرآن پڑھ کے بخشنا؟ بھئی صحابہ تو نیکی پہ ہم سے زیادہ حریص تھے نا, صحابہ سے ثابت کیوں نہیں ہے؟ تو صحابہ سے اس لیے ثابت نہیں ہے کہ یہ عمل اجتماعی طور پہ ناجائز ہے, کیونکہ کوئی بھی نفلی کام اس میں اجتماع کے لیے الگ سے دلیل کی ضرورت ہے. اگر وہ الگ سے اجتماع کے لیے ایک الگ سے دلیل نہیں ہوگی تو نفلی کام انڈیویجولی آپ کر سکتے ہیں, انفرادی طور پہ آپ کر سکتے ہیں, اجتماعی حیت پہ آپ نہیں کر سکتے. تو صحابہ نے چونکہ اجتماعی حیت پہ نہیں کیا اس لیے ثابت نہیں ہے. انفرادی کیا یا نہیں کیا, تو انفرادی عمل بیان نہیں کیا جاتا. اب کوئی بھی اپنے والد کے لیے کوئی تلاوت کر رہا ہے کہ اللہ اس کا ثواب اس کو پہنچ جائے, تو یہ تو دل کی چیز ہے نا, اس کو کوئی راوی کیسے ہائی لائٹ کرے گا, کیسے اس کو نمایاں کیا جائے گا؟ تو دل کی بات ہے. تو کتنے صحابہ نے نیک اعمال کیے, یہ ثابت ہے کہ انہوں نے فلاں عمل بھی کیا, فلاں عمل بھی کیا, فلاں عمل بھی کیا. اب دل میں کیا نیت تھی, اپنے والدین کو ثواب پہنچانا چاہتے تھے یا نہیں, یہ نیت یہ وہ جانے, اللہ جانے. ایسے تھوڑی ہوتا تھا کہ یہ پنکھا ابا کے ثواب کے لیے لکھتے تھوڑی تھے لوگ, دل میں نیت ہوتی تھی. اس سے یہ بھی پتا چل گیا کہ قرآن پڑھنا اپنے والدین کے اس کو ثواب پہنچانے کے لیے جائز ہے, لیکن ایصال ثواب کے لیے قرآن خوانی جائز نہیں ہے. سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ There are 2 types of قرآن خوانی. قرآن خوانی جو اجتماعی سطح پہ ہوتی ہے نا, پبلک آتی ہے, سب قرآن پڑھتے ہیں, تو کتنی قسمیں ہیں اس کی؟ انگلی سے اشارہ بھی کر رہا ہوں, 2 قسمیں, بلکہ ہم 3 قسمیں بنا لیتے ہیں. اجتماعی ہیئت میں قرآن جو پڑھا جاتا ہے, سب لوگ اکٹھے ہو کے پڑھتے ہیں, اس کی 3 قسمیں ہیں. ایک قسم تو یہ مرحوم کے ثواب کے لیے, ہمارے ابا کا انتقال ہو گیا, تمام حضرات سے گزارش ہے ہمارے گھر تشریف لائیں, آج قرآن خوانی ہوگی. یہ عمل بدعت ہے, ناجائز ہے, کیونکہ اس طرح اجتماعی حیت پہ قرآن پڑھنا بطور عبادت کے پڑھا جا رہا ہے ثواب پہنچانے کے لیے, اور نفلی کام میں عبادت اجتماعی سطح پہ جب آپ کرتے ہیں اس کے لیے الگ سے قرآن و سنت میں دلیل کی ہمیں ضرورت ہے. میرے بارے میں آج کل یہ بہت کہا جا رہا ہے, میں تو سروے کرتا ہوں نا کہ اس کو قرآن و حدیث نہیں آتا, بس کو شادیاں آتی ہیں, یہ آتا ہے, وہ آتا ہے, لطیفے آتے ہیں.
ہمارے جو طلبہ میں لیکچر ہوتے ہیں نا وہ اور اسٹائل کے ہوتے ہیں، عوام میں لیکچر اور اسٹائل کے ہوتے ہیں. عوام کے سامنے زیادہ علمی موشگافیاں جھاڑنا یہ کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہے. اختلافی مسائل، کبھی ہمارے مدرسے میں آئے بیٹھے، 20 سال ہم نے تدریس کی ہے، تو تدریس عربی کتابوں کی ہے، جس میں حدیث بھی ہے، جس میں تفسیر بھی ہے، جس میں عربی گرامر بھی ہے، جس میں فقہ بھی ہے، جس میں عربی ادب کی مشکل کتابیں بھی ہیں. تو آج مسئلہ یہ ہے کہ جس کو 2-4 الفاظ آ جائیں نا قرآن و حدیث کے ریفرنس کے، وہ ایک چینل کھول کے ایسے بھڑکیاں مارنا شروع کر دیتا ہے جیسے اسی پہ نازل ہوا ہے، باقی کسی کو کچھ بھی نہیں آتا. تو خیر ہم اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں. تو اجتماعی ہیئت پہ جو قرآن پڑھا جاتا ہے چونکہ وہ ایک عبادت کے طور پر ہے، تو عبادت کے لیے جب اجتماعی سطح پہ ہوگی نا، قرآن پڑھنے کی دلیل تو ثابت ہے، اجتماعی سطح پہ یہ ثابت نہیں ہے. اس کی مثال ایسے جیسے جمعے سے پہلے آپ سنت پڑھتے ہو، انفرادی اخپل طریقے سے پڑھتے ہیں نا. اگر اجتماعی ہیئت پہ ہو کہ تمام حضرات تشریف لے آئیں، آج ہم تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں، یا آج ہم فلاں فجر کی سنتیں پڑھ رہے ہیں، تمام حضرات تشریف لے آئیں، تو یہ عمل کیا بن جائے گا؟ ناجائز. یہ اجتماعی ہیئت پہ نہیں ہوگا. فرض نماز اجتماعی طور پہ پڑھی جائے گی، اس میں بلایا بھی جائے گا اذان کے ذریعے، نفل نماز نہیں ہوگی. ایک دفعہ میں نے بیان میں یہ کہہ دیا کہ تہجد کی نماز جماعت کے ساتھ، جو اتنی بڑی بڑی جماعتیں ہوتی ہیں، جائز نہیں ہے. تو نیچے لوگوں کے کمنٹس آئے ہوئے تھے، لو جی ایک نیا مسئلہ آ گیا، تہجد بغیر. پھر پوچھنے لگے اس کی دلیل کیا ہے، کوئی حدیث کا ریفرنس تو دیا نہیں مفتی صاحب نے، بس مسئلہ بتا دیا. اتنے نیچے نیگیٹو کمنٹس کہ ان لوگوں کو یہ اپنے فرقے کے گول کیپر ہیں، یہ اپنے فرقے کو پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں، دیکھو بغیر دلیل کے. جس بیچارے کو یہ نہ پتا ہو، جن بیچاروں کو کہ دلیل اس کے ذمے ہوتی ہے تو دعویٰ کرتا ہے. دلیل کس کے ذمے ہوتی ہے؟ جو دعویٰ کرتا ہے. جو دعویٰ کرے گا نا کہ تہجد کی جماعت اتنی بڑی ہیئت کے ساتھ کہ پبلک کو بلا کے اکٹھے جماعت کرائی جائے، وہ ایک نیا مسئلہ بیان کر رہا ہے. اس سے ہم پوچھیں گے قرآن و سنت سے اس کا ثبوت دکھاؤ، کہیں بھی نہیں ہے. تو دلیل اس کے ذمے جو اس عمل کو جائز کہہ رہا ہے، جو ناجائز کہہ رہا ہے اس کے ذمے ریفرنس پیش کرنا نہیں ہے. وہ بغیر ریفرنس کے اس کی بات زیادہ مضبوط ہے. نہیں آئی میرا غلط بات سمجھ؟ میں کہوں وسیم بھائی نے میرے 1 لاکھ روپے چرائے ہیں، اللہ نہ کرے وسیم بھائی ایسے نہیں ہے. وسیم بھائی کہہ رہے ہیں میں نے کوئی نہیں لیے، کورٹ میں کیس گیا، میں کہہ رہا ہوں وسیم نے لیے ہیں. عدالت وسیم کہہ رہے ہیں میں نے نہیں لیے. عدالت مجھ سے کہتی ہے گواہ پیش کرو، دلیل دو، اس نے لیے. میں کہتا ہوں دلیل یہ دے گا کہ اس نے نہیں لیے. بولو نا کیا ہو گیا؟ یہ کوئی عقل مندی کی بات ہوگی؟ میں بولوں گا کہ اس نے لیے ہیں، وہ کہے گا میں نے نہیں لیے. عدالت کہتی ہے مجھے کہ گواہ پیش کرو کہ اس نے چوری کی ہے، تمہیں کوئی کیمرہ دکھاؤ، کوئی دلیل دو. میں کہوں یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ اس نے نہیں لیے، یہ دلیل پیش کرے گا. یہ عدالت کہے گی بھائی پہلے اپنی کھوپڑی کا علاج کراؤ. تو قرآن و سنت کے ساتھ جو ہے نا، جو آج کل نئے نئے اسکالر آ رہے ہیں، انہوں نے اسی طرح تختہ مشق بنایا ہوا قرآن و سنت. انتہائی فضول بات ہے کہ قضائے عمری پہ دلیل مانگے کہ نمازیں جب 10 سال کی اکٹھی ہو جائیں تو دلیل دو کہ یہ پڑھنا ضروری ہے. یہ ایسا ہی حماقت ہے کہ جیسے میں کہوں وسیم نے مجھ سے 1 لاکھ روپے لیے، وہ کہہ رہے نہیں لیے، میں کہہ رہا ہوں دلیل دے کے نہیں لیے. نماز ذمے سے ساقط نہیں ہوتی جب تک قضا نہیں پڑھو گے آپ، اور توبہ بھی اور قضا بھی. تو دلیل اس کے ذمے جو کہے کہ 10 سال جب اکٹھی ہو جائیں تو بغیر توبہ بغیر قضا کے معاف ہو جاتی ہیں. وہ دعویٰ کر رہا ہے، وہ نماز آپ کے ذمے سے ساقط کر رہا ہے جو اللہ نے فرض کی ہے. اس ساقط کرنے کی کیا دلیل ہے؟ آپ کوئی ایک ضعیف حدیث بھی پیش کر دو. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات؟ اتنا اسلام کا بھاری بھرکم حکم جس سے بڑا اسلام میں کوئی حکم ہی نہیں ہے. 10 20 سال ہو گئے پیتے رہے، نماز ہی گول کر دی. اب جب توبہ کی توفیق ملی ہے